الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جشن جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم سب بحسن خوبی واقف ہے کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز کا 75واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں جشن جمہوریہ سن 1950 سے بڑے دھوم دھام اور پرتپاک انداز سے منائی جاتی ہے. سامعین کرام، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری بنا. جمہوریت کا معنی ہوتا ہے آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل. ایسی حکومت جو عوام کی ہو، عوام کے ذریعے ہو اور عوام کے لیے ہو. اور سب سے اہم بات کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین بھی آج ہی کے دن نافذ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام، عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے لڑائیاں لڑی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. لہذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک آئین، ایک دستور ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب، مختلف زبان، مختلف ذات کے چاہنے اور ماننے والے لوگ رہتے تھے. لہذا ہمارے علماء کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین تیار کروایا گیا. 26 جنوری 1950 عیسوی کو اسے نافذ کیا گیا. اس کے بعد ہندوستان میں جمہوریت پر حکومت کا آغاز ہوا. اس لیے ہم لوگ اس جشن کا تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے اسلاف جنہوں نے وطن عزیز کے خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا اشفاق اللہ خان، ٹیپو سلطان وغیرہ، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. سامعین کرام، یوم جمہوریہ کے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں. ہمارا ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستور میں سے ایک ہے. ہم ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمہوری تہذیب کی فضا رچی بسی ہو. یہاں کا آئین ایسا آئین ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے اہتمام کے طرف سے آزادی دی گئی ہے، اور ہم سب کو آزادی دی گئی ہے. سامعین کرام، افسوس کہ ہمارے ملک کا شاندار و جمہوریت، مثالی جمہوریت چند کئی برسوں سے بری طرح پامال مجروح ہو رہی ہے. کچھ فرقہ پرست وطن کی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اب میں اپنے علامہ اقبال کی اس تقریر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہوتا جسے اپنے حالات بدلنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. شکریہ، جزاک اللہ. یہ تھے محمد رضوان، جنہوں نے اردو زبان کے اندر آج کے دن سے کے متعلق تقریر پیش کی ہے. اب ہم انگلش زبان میں اسپیچ کے لیے محمد یونس چودھری مدرسہ گار ہیرا کو دعوت دیتے ہیں. وہ آئے اور آج کے دن سے متعلق انگلش زبان میں تقریر پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. Respected guests, principal, teachers, parents, and my friends. Good morning to all. My name is Yunus Chaudhary. I read in class 8, Madrasa Gare Hera Panimadhi, Tinsukia, Assam. As we all know that we have gathered here on the very special occasion of our nation, called as Republic Day of India. I would like to narrate Republic Day speech in front of you. First of all, I would like to say a lot of thanks to my class teacher, as just because of her, I have got such a wonderful opportunity in my madrasa
to come on this stage and speak something about my beloved country on this great occasion of Republic Day. India is a self-governing country since 15th of August 1947. India got independence from the British rule on 15th of August in 1947, which we celebrate as Independence Day. However, on 26th of January since 1950, we celebrate as Republic Day. The Constitution of India came into force on 26th of January in 1950. So we celebrate this day as Republic Day every year. This year in 2024, we are celebrating the 75th Republic Day of India. Republic means the supreme power of the people living in the country, and only public has the right to elect their representatives as political leaders to lead the country in right direction. So India is a republic country where public elects its leader as president, prime minister, etc. So India is a country. Our great Indian freedom fighters have struggled a lot to the Purna Swaraj. They did so that the future generation may live without struggle and lead country ahead. The name of our great Indian leaders and freedom fighters are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lal Bahadur Shastri, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, Tipu Sultan, Ashfaqullah Khan, Mufti Mahmud Hasan Deobandi, etc. Dr. Abdul Kalam has said that if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. There are the mother, the father and the teacher. As a citizen of the country, we should think seriously about it and do all possible effort to lead our nation. Now I am going to end my speech with this word. Thanks, Jai Hind, Jai Bharat. माशाअल्लाह, बहुत खूब।